اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اہل بیت ٹی وی کراچی پاکستان اسٹوڈیو سے آپ کا میزبان سید عمران مہدی نقوی حاضر خدمت ہے۔ اہل بیت ٹی وی کی جانب سے پیش کی جانے والی سیرت معصومین کے عنوان سے یہ سیریز جاری ہے، جس کے سلسلے کا ایک اور پروگرام آپ حضرات کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے۔ آج گفتگو ہے اس عظیم المرتبت ہستی کے حوالے سے جو سلسلہ عصمت و طہارت کی 7ویں اور سلسلہ امامت کی 5ویں کڑی ہیں، جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہم نام ہیں، حضرت امام محمد باقر علیہ الصلاۃ والسلام۔ عظیم ترین شخصیات، عظیم ترین ہستیاں کہ یقیناً ایک پروگرام میں ان شخصیات کی تمام پہلوؤں پر گفتگو کرنا ممکن نہیں ہے، مگر اہل بیت چینل کی خوش نصیبی کہ ہمارے پاس ہمارے ساتھ شریک گفتگو رہیں، ہمیشہ ایک عالمانہ گفتگو کرنے والی شخصیات، اور آج بھی میں شکر گزار ہوں کہ ہمارے اسٹوڈیوز میں دو انتہائی معزز ترین شخصیات تشریف فرما ہیں۔ سب سے پہلے حضرت علامہ علی کرار نقوی صاحب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان کے ساتھ ہی تشریف فرما ہیں بہت ہی معزز، بہت محترم، جن کو آپ اکثر اہل بیت چینل پر ملاحظہ فرماتے رہتے ہیں، ہماری آواز پر ہمیشہ تشریف لاتی ہیں۔ میں اہل بیت ٹی وی کی طرف سے ان کا بہت شکر گزار ہوں۔ پروفیسر معصومہ شیرازی صاحبہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ علامہ علی کرار نقوی صاحب تشریف فرما ہیں، آپ سے ہی گفتگو کا آغاز کریں گے۔ حضرت امام محمد باقر علیہ الصلاۃ والسلام 57 ہجری، ایک لطیف بات پیدائش میں پروردگار عالم نے پوشیدہ رکھی ہے، جس سے گفتگو کا آغاز کر رہا ہوں۔ علامہ ذیشان حضرت جوادی صاحب نے اپنی کتاب میں اس لطیف نقطے کی طرف اشارہ کیا کہ یکم رجب 57 ہجری آپ کی ولادت، 57 5 اور 7 12، اور 5 اور 7 اس حوالے سے بھی کہ 7ویں معصوم اور 5ویں امام۔ یہ وہ زمانہ ہے کہ جب واقع کربلا ابھی واقع نہیں ہوا ہے، لیکن حالات تقریباً وہی پیدا ہو گئے ہیں۔ تو ان حالات کے بارے میں کچھ ارشاد فرمائیے، اور اس کے بعد وہ زمانہ کہ جو آپ نے حضرت امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ گزارا ہے، مختصر سا وہ وقت کس طرح گزرا، کیا حالات تھے جو کہ آپ نے اپنے بچپنے میں یعنی زندگی کے ابتدائی ایام میں مشاہدہ کیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ والصلاۃ علی اہلہا۔ جیسا آپ نے فرمایا کہ 57 ہجری میں امام کی ولادت ہوئی، اور صحیح ہے کیونکہ تاریخوں میں لکھا ہے کہ واقع کربلا جب ہوا ہے تو اس وقت آپ کی عمر تقریباً 4 برس کی تھی۔ یہ وہ زمانہ ہے کہ جیسا آپ نے کہا بھی واقع کربلا ہوا نہیں تھا، لیکن اس کے لیے فضا بن رہی تھی۔ جی بالکل۔ اور اس وقت محبان محمد و آل محمد علیہ الصلاۃ والسلام کی دشمنی عروج پر تھی۔ اور ان کو ڈھونڈ ڈھونڈ کر اور چن چن کر مارا جا رہا تھا۔ اس وقت بھی برداشت نہیں ہو رہی تھی کہ کہیں تاریخوں میں لکھا ہے کہ ایسے موقع پہ ضروری تھا کہ ایک ایسے امام کی ولادت ہو، امام جس کے معنی پیشوا کے ہیں۔ وہ پیشوائی کرتا ہے، انسان اس کی پیشوائی میں جنت تک پہنچتا ہے۔ لہذا امام پیدا ہوئے، اور اس وقت انہوں نے یقیناً امام زین العابدین السلام کی اپنے والد محترم کی گود بھی دیکھی، امام حسین علیہ السلام کا زمانہ بھی دیکھا، شروع کا واقعہ کربلا سے پہلے۔ تو آپ بغور مطالعہ کر رہے تھے کہ 5 سال کا بچہ اچھا خاصا اس وقت بھی سمجھدار ہو جاتا ہے، لیکن بہت سے بچے ایسے ہوتے ہیں کہ امام تو پھر امام ہے۔ وہ تو ہم بس تاریخ کے حوالے سے چونکہ گفتگو کر رہے ہیں، اور اپنے نوجوان دوستوں کے لیے بالخصوص ہم نے اس بات کو ذہن میں رکھا ہے کہ بالکل اسی طرح بات کو سمجھایا جائے جیسے ایک عام بچے کی بات سمجھ میں آ جائے۔ اسی لیے میں نے یہ جملہ اسی لیے کہا آپ سے کہ میں نے امامت کو اگر ہم لے آئیں تو پھر تو بات ہی ختم ہو جائے گی۔ پھر تو یہ
تو یعنی ایک 5 سال کا بچہ بہت اچھا خاصا سمجھدار ہو جاتا ہے. اور پھر امام تو امام کہہ لیجئے، یا ویسے بھی بہت سے بچے ان صلاحیتیں لے کے آتے ہیں. پھر اس گھر میں پیدا ہوئے جہاں علم ہی علم تھا، تعلیم ہی تعلیم تھی، علم و حکمت کی باتیں تھیں، فلسفے تھے، یہ تھے. امام غور مطالعہ کر رہے تھے. جب آپ امام حسین علیہ السلام 3-4 سال کے بعد امام حسین علیہ السلام کا سفر شروع ہو گیا بالکل مدینہ منورہ سے، تو امام کو ساتھ لیا گیا اور ساتھ لے کر امام مکے آ گئے. تو امام باقر علیہ السلام بھی مکے میں آ گئے ساتھ میں. دیکھ رہے تھے وہ کہ کس طرح سے کیا کیا سوال جواب ہوئے ہیں مدینہ چھوڑتے وقت. ٹھیک گفتگو انہوں نے آ کے بتائی تھی نا جناب زینب سے کہ بالکل یہ ٹھیک، بات ہے. بالکل ٹھیک، دیکھ رہے بالکل تھے ٹھیک، کہ کیا کیا بات ہو رہی. بالکل ٹھیک. پھر مکے آ گئے. انہوں نے دیکھا کہ 3 شعبان کو وہ مکے آ گئے تھے، مکہ معظمہ، اور 9 ذی الحجہ تک مکے میں رہے، کعبے کے پاس رہے. بالکل صحیح. امام دیکھ رہے تھے اور دیکھتے ہوئے یہ بھی محسوس کر رہے تھے کہ میرے دادا امام حسین علیہ السلام جو ہیں انہوں نے حج جیسے عظیم فریضے کو عمرے میں تبدیل کر دیا. بالکل صحیح. تو یہ دیکھا انہوں نے کہ کوئی بہت بڑا مقصد ہے جس مقصد کی خاطر اتنے بڑی فروغ دین کے اس قدر اہم ترین رکن کو چھوڑ دیا گیا. کعبے کو وارث کعبہ چھوڑ کے جا رہا ہے، چھوڑ کے جا رہا ہے جبکہ ساری دنیا کعبے کی طرف آ رہی تھی. مجھے ایک شعر یاد آ رہا ہے اس موقع پر ایک شاعر کا، اور یہیں سے گفتگو کو آگے بڑھا دیں گے. امام حسین علیہ السلام نے کعبہ چھوڑا، ساری امت طواف کر رہی ہے، اور کسی شاعر نے بہت خوبصورت بات کہی کہ امت طواف کرتی ہے کعبے کا اور خود. واہ. امت طواف کرتی ہے کعبے کا اور خود، کعبہ طواف کرتا ہے زہرا کے لال کا. سبحان کعبہ طواف کرتا ہے زہرا کے لال کا. محترمہ معصومہ شیرازی صاحبہ، پروفیسر معصومہ شیرازی صاحبہ تشریف فرما ہیں. فرمائیے گا کہ امام کی جب ولادت ہوئی ہے، کس کا دور حکومت ہے، کون سی ڈائنیسٹی چل رہی ہے اس زمانے میں، اور وہ زمانہ جو ہے جیسا کہ ابھی علامہ نے فرمایا کہ بڑا سخت زمانہ تھا، اور آپ مشاہدہ فرما رہے تھے ایک ایک چیز کا کہ کس طریقے سے اہل بیت کے چاہنے والوں کو قتل کیا جا رہا ہے. اور بچپنے میں کربلا کا واقعہ آپ نے دیکھا، اس واقعے کا آپ کے آنے والی زندگی پہ ہمیں کیا اثرات نظر آتے ہیں؟ کیونکہ ایک عام مشاہدے کی بات یہ ہے کہ اگر بچپنے میں کوئی بہت سخت واقعہ ہو جائے تو لوگوں کی یا بچوں کی پرسنالٹیز ڈسٹرب ہو جاتی ہیں، لیکن یہاں تو ہمیں کوئی ایسی چیز نظر نہیں آئی. بچپنے سے بات آگے بڑھے گی، ارشاد فرمائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ابتدا رب کریم کے بابرکت اسم سے درود و سلام ہوں ذوات مقدسہ پر جن کی وجہ سے درود میں دم ہے. بے شک بے شک. کربلا کی ساری داستان اور پیچھے 2 معصوم چہرے، معصوم راوی کربلا کے. واہ. کیونکہ اس وقت جب کربلا کے راویوں میں کوئی سقا راوی ایسا نہیں تھا، سب لوگ شہید ہو چکے تھے. آدم آل محمد حضرت امام زین العابدین اور اس کے بعد امام محمد باقر، یہ ایک بہت معصوم راوی کربلا کو ملے. اور اگر ہم تھوڑا سا پیچھے چلے جائیں، اس سلام کے پس منظر میں چلے جائیں جو محمد نے محمد کو بھیجا، وہ بالکل سوال میرے پاس، وہ ایسا خوبصورت سلام تھا، اور اس سلام میں کیا حکمت پوشیدہ تھی. وہ لوگوں کو اس جانب متوجہ کرنا تھا کہ 14 معصومین میں وحی یوحا کی مصداق زبان نے جو اعلان کیا تھا کہ اولنا محمد، اوسطنا محمد، آخرنا محمد وکلنا محمد، صداقت محمد کو دیکھنا کہ 7واں محمد ہوگا، صادق ہوگا، یعنی صفات کے حوالے سے بھی محمد ہوگا اور اسم ذات کے حوالے سے بھی محمد ہوگا. تو یہ ایک کمال کا معجزہ ہے خود محمد عربی کی زبان کا، زبان صداقت کا معجزہ ہے. حضرت امام محمد باقر، اور آپ کے نام کا شگافتہ کر دینے والا، پھیلا دینے والا. آپ نے اس طرح سے پھیلایا کہ جس طرح شعر، اپنے شعر کی زبان میں کہوں گی کہ جو پیام کربلا لفظوں میں ڈھالے وہ آیا امام، یعنی اپنے پیام کربلا کو لفظوں میں ڈھالنے والا، فکر کربلا کو اپنی امامت کی نظر دینے والا امام محمد باقر علیہ السلام ہے. اور کمال ہے کہ یہ وہ امام، ہم امامتوں کے حوالے سے، سیاسی حوالے سے جب نظر کرتے ہیں تو امام حسن کو صلح کی پس منظر میں دیکھتے ہیں،
مولا علی کو کسی اور پس منظر میں دیکھتے ہیں، مولا حسین کو قیام، ایک ظاہری قیام کی صورت میں دیکھتے ہیں، مگر امام محمد باقر کا سلسلہ جو ہے اس میں ہم حیران ہوتے ہیں کہ یہ اس ظاہری قیام میں بھی شریک ہے اور اس باطنی قیام یعنی معنوی طور پر علمی قیام جو کیا اس میں بھی بے نظیر ہے، یعنی دونوں قیام میں یہ امام موجود ہے اور دونوں میں ان کے فکر، ان کا نظریہ، ان کی زبان، ان کی سوچ، ان کی ہدایت کے راستوں میں یوں سمجھے کہ بدن ہدایت کی میں لہو کی طرح دوڑ رہی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. ظالموں سے جو ان کا مقابلہ ہے، جو ان کا مباحثہ ہے، جو ان کے کلامی مسائل کے سلسلے ہیں، تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ظالم تو ہر دور میں رہے اور حسین بھی ہر دور میں رہا. اور یہ ظلم کا سلسلہ کبھی نہیں رکا. بے شک. اور اس ظلم کے سامنے امام محمد باقر کا وہ سلسلہ کہ اگر ہم پیچھے تھوڑا سا پیچھے چلے جائیں، کیونکہ سیاسی حالات کو دیکھنے کے لیے اس کے پس منظر میں جانا ضروری ہوتا ہے کہ بنیادوں میں کیا چیزیں پڑ رہی. اب ہم حضرت امام زین العابدین کے دور میں تو ایک ظالم کے ہاتھوں سے ایک معصوم بچا ہوا، وہ اس طرح سے ہیں کہ ظاہراً مدرسہ بنانے کی اجازت نہیں ہے. اور یاد رکھیے گا پہلا مدرسہ، حاضرین کے لیے بھی عرض ہے کہ پہلا مدرسہ جناب زین العابدین نے قائم کیا اور وہ دنیا کا ایسا باکمال اور بے نظیر اور ایسا عجیب مدرسہ تھا جس کی بنیاد پہلی دفعہ چوتھے مولا نے رکھی، جو آگے چل کر امام محمد باقر تک پہنچی. اور اس میں اگر ہم تاریخ کے جھروکوں میں دیکھیں تو وہاں پر مولا نے ایک ایسی انٹرنیشنل یونیورسٹی کا قیام کیا جس میں مختلف ممالک کے اسٹوڈنٹس تھے. کیسے کہ مولا جاتے تھے غلاموں کے بازار میں، کسی اہل غلام کو ڈھونڈتے. جی ہاں جی ہاں جی ہاں. یہ ایسے اہل غلاموں کو ڈھونڈتے ہیں جن کو آزاد کروانے کے لیے امام کے پاس یہ طاقت ہوتی ہے کہ ہم غلاموں کو آزاد کرنے والے. سبحان اللہ سبحان اللہ. فکری غلامی سے بھی اور بدنی غلامی سے بھی اور بدنی غلامی سے بھی. سبحان اللہ. اور ان کے در پہ تو جو غلام ہو جائے پھر وہ آزاد ہونا پسند نہیں کرتا. آزاد کیا مولا نے اپنا مدرسہ بنایا جس میں غلام موجود تھے اور اس پر کوئی نہ انگلی اٹھا سکتا تھا کہ مولا اپنے رزق سے، اپنے مال سے غلام خرید کر لاتے. کتنے آپ پڑھیں اگر تاریخ کو تو کتنے غلام ہیں جو علماء میں تبدیل ہوئے. اور پھر مولا ان غلاموں کی ایک ایسی یونیورسٹی تھی جس میں مصر کا غلام بھی ہے، جس میں یمن کا غلام بھی ہے، جس میں فارس کا غلام بھی ہے. یہ غلاموں کی وہ یونیورسٹی بنی جن میں سے آزاد علماء نے پروان چڑھے اور اسی کو پھر امام محمد باقر نے آگے بڑھایا ہے. بالکل بہت عمدہ بات کہ یہ تبلیغ کا ایک انوکھا انداز تھا کہ جہاں اہل بیت کا پیغام کس طریقے سے پہنچایا گیا ہے. سبحان اللہ. جزاک اللہ. بھی محترمہ نے ارشاد فرمایا کہ وہ زبان کہ جس پہ وما ینطق عن الہویٰ کا پہرا ہو اور وہ زبان جو آب وحی سے دھلی ہوئی ہو، اس زبان سے یہ کلمہ جاری ہوا کہ اولنا محمد و اوسطنا محمد و آخرنا محمد و کلنا محمد. یہ سب کے سب محمد ہیں. اور پھر 12 کے 12 کا تعارف. لیکن میرے 5ویں امام کے لیے خاص سلام. روایت ایک تو وجہ یہ بھی ہے، سامنے ہے واقعہ کربلا، دیکھ رہے ہیں کہ سب شہید ہو رہے ہیں، 5ویں امام دیکھ رہے ہیں وہاں پر، یہاں تک کہ 6 مہینے کے بچے کو جھولے سے اٹھا کر لے آئے اور 5ویں امام کو نہیں آنے دیا. وہیں سمجھ گئے تھے کہ میری حیات کا بہت بڑا مقصد ہے. تو سمجھ لیں آپ بہت بڑا، یعنی ورنہ مجھے پہلے بھیجتے شہزادہ علی اصغر سے پہلے. یہ بہت اہم نکتہ ہے. یعنی 18 سال کا بھی جا رہا ہے، 32 برس کا بھی جا رہا ہے، 13 سال کا بھی جا رہا ہے، 9 10 برس کے بچے بھی جا رہے ہیں. حتیٰ کہ 6 مہینے کا بھی جا رہا ہے. اگر یہ 6 مہینے کا نہیں جاتا تو کہہ سکتے تھے ٹھیک ہے 9 10 تب پہ رک گئے تھے، یہ 5 سال کے تھے. 6 مہینے کا بچہ جو گیا ہے اٹھا کے لے کے گئے ہیں تو یہ دیکھ رہے تھے کہ یقیناً مجھے جینا ہے اور جی کے مجھے کوئی بہت بڑا مقصد کو کی خاطر مجھے رکھا گیا ہے یہاں پر. اور پھر امام تو ویسے ہی جانتا بھی، میں امامت کی اس پہ تو بات نہیں کر رہا، لازمی بات ہے امامت تو بہت بڑی چیز ہے. اجازت دے تو میں ایک شعر پڑھ دوں جناب علی اصغر کے حوالے سے، آپ جہاں سے بات کو چھوڑے وہیں سے آگے بڑھائیے. کہتے کہتے کچھ زبانیں بے زبانی رہ گئی، تیر کھا کر سو گئے اصغر کہانی رہ گئی. کیا کہنے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ وقار محسن صاحب کا شعر ہے. یہ شعر ہے حامد لکھنوی صاحب. واہ. مجھے شعر یاد آیا وقار محسن صاحب کا کہ جس موقع پر انہوں نے لکھا کہ اصغر شہید ہو گئے اسلام کے لیے، اتنی سی جان اتنے بڑے کام کے لیے. اتنے بڑے کام. تو 5ویں امام یہ بات دیکھ رہے تھے، بغور اس کا مطالعہ کر رہے تھے کہ مجھے کیوں چھوڑایا. ٹھیک. ورنہ مجھے شہادت تو پہلے دینی چاہیے. بالکل بالکل. آپ 4تھے امام بھی موجود ہیں اور 4تھے امام کی بھی اس وقت کوئی بڑی عمر نہیں تھی کہ یہ کہہ دیا جائے کہ نہیں وہ 2 سال میں وہ ہو جائیں گے. 24 25 برس کی عمر لکھی ہوئی ہے. اس کے باوجود اس شہزادے کا
اس معصوم شہزادے کا برقرار رکھنا، باقی رکھنا اس بات کی علامت تھا کہ کوئی بہت بڑی ذمہ داری آنے والی ہے. ٹھیک. سلام کا جہاں اور مقصد ہیں اور بہت سے مقاصد ہیں. حالات کو بھی دیکھنا پڑتا ہے، اس وقت کے حالات کو کہ پیغمبر نے اپنے دور کے حالات کو دیکھا اور پھر ان حالات سے موازنہ کیا کہ میرا جب یہ وارث آئے گا تو اس وقت کے حالات کا موازنہ کیا، اس لیے بھی خصوصی طور پہ سلام بھیجا. ایک بات تو یہ ہے. اور دوسری بات یہ کہ پنجتن پاک کے بعد یہ پہلا نام ہے محمد جو رکھا گیا ہے. واہ، یہ میں یہ پہلا نام ہے محمد جو رکھا گیا. تو جناب جابر بن عبداللہ انصاری کے ذریعے سے بھی کہلوایا گیا کہ انہوں نے آ کے کہا کہ میں نے خود اپنے کانوں سے رسول کو کہتے سنا ہے کہ جب میرا یہ بیٹا آئے، پوتا آئے یا شہزادہ آئے تو اس کو میری طرف سے سلام کہہ دینا. بڑی محمد باقر علیہ السلام. بڑی خوبصورت بات ہے، بڑی خوبصورت بات ہے. اور بڑی ذمہ داری تھی امام محمد باقر علیہ السلام پہ، بہت بڑی ذمہ داری. اس کی وجہ یہ تھی کہ یہ وہ دور ہے بنی امیہ کا، آخری دور ہے. ٹھیک. جب ظلم کی جو ہے وہ ظلم کرنے والوں کے ارادے شکستہ ہو رہے تھے، ظلم میں کمی آ رہی تھی. ایک پانی اور دریا پہ آپ ایک بند باندھ دیں تو پانی جمع ہو جاتا ہے. ٹھیک. جب اس بند کو توڑ دیا جائے تو پانی بہاؤ کے ساتھ نکلتا ہے بہت جمع ہونے کے بعد. کیونکہ ایک دور تھا بنی امیہ کے وہاں تک کہ فضائل، تمام فلسفے، تمام علم، تمام باتیں وہ رکی ہوئی تھیں، وہ کہہ نہیں سکتے تھے. بیچ میں کربلا کا واقعہ اور پھر چوتھے امام کا دور خاموشی کا دور تھا. وہ بڑا اہم دور تھا. اور وہ خاموشی بھی خاموشی نہیں تھی، بلکہ کہتے ہیں نا کہ خاموشی سے زیادہ خطرناک ہتھیار کوئی نہیں ہے. یہ وہ ہتھیار چوتھے امام نے استعمال کیا تھا. اس کے اندر بھی خاموشی میں بھی ہتھیار استعمال کیا ہے انہوں نے. تو اب پانچویں امام پہ ذمہ داری تھی کہ بولنا تھا، اب بات کرنا تھی. اب بات کرنا تھی. ہاں. تو لہٰذا انہوں نے پھر جناب والا گفتگو شروع کر دی اور یہیں سے پھر دوبارہ دشمنی کی. بہت خوبصورت گفتگو کا سلسلہ جاری ہے. بہت مختصر کر کے علامہ ذیشان حیدر جوادی صاحب نے جس طرح روایت لکھی سنا رہا ہوں، سلام کا تذکرہ علامہ صاحب نے کر دیا کہ جب 12 جانشینوں کا تعارف سرکار کروا رہے ہیں اور اپنے اس جانشین کا تذکرہ کیا تو کہا اس کا نام میرے نام پہ محمد ہوگا، اسے میرا سلام پہنچانا. جابر ابن عبداللہ الانصاری، ایک زمانہ گزر گیا، ضعیفی کا زمانہ آ گیا، لیکن انہیں یقین ہے کہ جب تک میں وہ امانت نہیں پہنچا دوں گا اس وقت تک اس دنیا میں باقی رہنا ہے. کہتے ہیں کہ وہ ڈھونڈا کرتے تھے کہ وہ جانشین کہاں ہے. ایک روز جب سرکار ان کے قریب آئے اور کہا کہ میں ہی وہ جانشین ہوں، تو کہتے ہیں کہ حضرت جابر ابن عبداللہ الانصاری نے ان سے کہا کہ آپ کچھ قدم چل کے دکھائیے. سرکار کچھ قدم آگے بڑھے اور پھر جب پیچھے ہٹے تو فرط جذبات میں آ کر جابر ابن عبداللہ الانصاری نے سرکار کو اپنے سینے سے لگا لیا اور رونے لگے. کہنے لگے وہی صورت ہے، وہی سیرت، وہی رفتار ہے، وہی گفتار ہے، یقیناً آپ ہی محمد کے جانشین ہیں. کہتے ہیں کہ جب جذبات بہت زیادہ ہوں اور جذبات غالب آ جائیں تو بہت ساری چیزیں انسان بھول جاتا ہے. اس موقع پر پانچویں امام نے ارشاد فرمایا کہ آپ کے پاس جو امانت ہے وہ میرے حوالے کر دیجیے. میں اس طرح سے ہوں یا رب تیری ثنا کے بغیر کہ جیسے جی نہیں سکتا کوئی ہوا کے بغیر. نہ مجھ سے حمد کا ایک لفظ بھی رقم ہوتا، نہ مجھ سے نعت کا ایک لفظ بھی رقم ہوتا. خدائے آل محمد تیری عطا کے بغیر. بہت خوبصورت کلام ہمیں سننے کو ملا. گفتگو کو آگے بڑھائیں گے پروفیسر معصومہ شیرازی صاحبہ سے. دیکھیے اب تک سلسلہ یہاں تک پہنچا کہ کربلا کا واقعہ آپ نے مشاہدہ کیا اور اس کے بعد چوتھے امام کا زمانہ، جیسے کہ آپ نے اپنی ابتدائی گفتگو میں ارشاد فرمایا کہ امام نے مدرسہ قائم کیا. لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ پانچویں امام کے زمانے میں وہ مدرسہ
اپنی بنیادوں کو مستحکم کر کے آگے بڑھا اور چھٹے زمانے میں عروج پہ پہنچا، یعنی چھٹے امام کے زمانے میں وہ عروج پہ پہنچا۔ یہ پانچویں امام کا زمانہ ہے کہ جس میں علوم آل محمد کو فروغ بہت آزادی سے ملا۔ آپ ارشاد فرمائیے گا کہ وہ کیا وجوہات تھیں کہ جس کی بنا پر پانچویں امام کو علوم آل محمد کو فروغ دینے کا موقع مل گیا؟ اصل میں ہر امام کے ساتھ مختلف چال اختیار کی گئی، بالکل ٹھیک، کیونکہ جس طرح فرعون نے موسیٰ کے مقابلے میں ہر دفعہ ایک نئی چال چلی، حالانکہ وہ یہ جانتا تھا اور ہر دفعہ کہ خدا جی ہاں، موسیٰ کے ساتھ ہے۔ واہ، اس جاننے کے باوجود امید ایک ایسی چیز ہے جس پر انسان زندہ رہتا ہے، اس امید پر روز نئے سے نیا۔ آپ اگر ائمہ کی سیاسی زندگی کو دیکھیں یا ان کی زندگیوں کو اگر آپ بنظر غائر اس کا مشاہدہ کریں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ ہر دفعہ ایک نئی چال کے ساتھ مقابلہ کیا گیا، بالکل ٹھیک، یعنی ایک امام کے خلاف تلوار اٹھائی گئی تو ایک کو صلح پر آمادہ کیا، اس طرح الگ الگ سے، اور ہر امام نے اس کا ایسا شافی جواب دیا کہ معلوم ہو گیا کہ یہ ہیں تمام علم کل کے وارث، اور وہابی سب کچھ وہابی ہے، کسبی نہیں ہے، افکار نہیں، خدائی وہابی ہے، کسبی نہیں۔ جی ہاں جی ہاں جی ہاں، اور کسبی افکار جو ہوتے ہیں وہ دنیا کی طرف سے دیے گئے ہوتے ہیں، اور خدا تعز من تشاء و تذل من تشاء و تذل من تشاء کا رب بالکل جن کو باعزت بناتا ہے وہ ہمیشہ سے باعزت رہتے ہیں، وہ حسین ہو، محمد باقر ہو، اور مولا کے حوالے سے تو اتنی خوبصورت ابن خیرتین کہا جاتا ہے جی کہ دونوں طرف سے خیر جمع ہوئے ہیں، بالکل، اور خیر بھی کیا ہے؟ اگر ہم مولا حسن اور مولا حسین کے مناقب کا تذکرہ کریں تو ہم اکثر یہ کہتے ہیں کہ یہ وہ واحد ہستیاں ہیں کہ یہ دونوں طرف سے ماں اور باپ دونوں نور علی نور تھے، مگر اگر آگے جائیں تو یہ مناصب اور یہ مراتب اور یہ شرف کی جو تقسیم ہے ہر جگہ نئی شکل میں سامنے ظہور پذیر ہوتی ہے۔ اگر ہم مولا کے حوالے سے دیکھیں تو دونوں سبط رسول محمد کے دو بیٹے، مباہلہ نے اعلان کیا تھا بالکل کہ سبط رسول، یہ الگ بات کہ معاویہ کے دور میں اس پر پابندی لگی کہ جو سبط رسول کہے گا فاطمہ کے بیٹوں کو، کیونکہ بیٹی کے بیٹے ہیں، ہم قرابت دار ہیں تو ہم اس کو قتل کروا دیں گے، یہ الگ بات۔ دو سبط رسول ملے لؤلؤ والمرجان، تو یہ وہ نگینہ ہے جو دونوں ائمہ کی نور کا مجموعہ ہے، یعنی ننیال بھی اور ددیال بھی دونوں ہی امامت ہے۔ یہاں پہ آ کے جو ہے امامت امام حسن علیہ الصلوۃ والسلام کا سلسلہ بھی یہاں پہ آ کے مل جاتا ہے، یعنی والد کی طرف سے بھی اور والدہ کی طرف سے بھی علوی اور فاطمی ہی۔ تو اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ وہ سارے سلسلے جو ظلم و جور سے جڑے ہوئے تھے، مولا کو نسبتاً سیاسی طور پہ آزاد دور ملا، یہی سوال بڑا اہم تھا جی، اور اس سے فائدہ امامت یہ نہیں اٹھاتی کہ وہ اپنے تخت مضبوط کرے یا مال و منال کی طرف راغب ہو، امامت اس وقت اپنا وہ کام کرتی ہے جو خدا کی طرف سے اس کے لیے واجب قرار دیا گیا، یہ علم کو لوگوں تک پہنچانا، ہدایت کو لوگوں تک پہنچانا، روشنی کو لوگوں تک پہنچانے کا اہتمام کرنا۔ اب اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ وہ مقتدر ہستیاں جو آج امام ہیں وہ کسی زمانے میں باقر کے شاگرد تھے۔ سمجھ میں یہ نہیں آتا کہ پڑھانے والا امام نہیں ہے مگر پڑھنے والا جو کشکولے علم لے کر خیرات لے رہا ہے، اور اعتراف بھی کر رہا ہے کہ نعمان ہلاک ہو گیا ہوتا اگر در باقر اور در جعفر نہ ملتا، پہلے باپ اور اس کے بعد باپ اور اس کے بعد بیٹے کے در سے کشکول میں خیرات لینے والے علم کے لوگوں کے امام بن گئے۔ اور یہ امام اور اس کے علاوہ سامنے بیٹھنے والوں نے یہ بتایا کہ امامت صرف مذہب کی سرحدوں میں نہیں ہے، بالکل یہ ایک بین الاقوامی امامت ہے جو اسرار کائنات سے واقف ہے۔ یہاں پر بیٹھا ہوا جابر بن حیان سے بھی زیادہ چلف کائناتی امامت، کائناتی، اور اس طرح سے کہ قدموں میں بیٹھنے والا 100 رسالے لکھنے والا فادر آف کیمسٹری بھی ہے۔ کمال ہے کہ عظمتیں ہیں، اور اس سے فائدہ امام نے یہ اٹھایا کہ علمی ورثے کو، علم کلامی مباحث، فلسفیانہ مباحث، اور مولا کے شاگردوں میں بے شمار وہ لوگ جو مناظرہ مکالمہ کرنا جانتے ہیں۔ یہ ایک سلسلہ تھا ایک ایسے قیام کا، یوں سمجھ لیجئے کہ یہ وہ تلوار تھی، وہ تلوار حیدری تھی جس نے اپنے عقل، علم، الہام اور عشق کو باہم پیوست کر کے کائنات کو اپنا مفتوحہ علاقہ بنانا۔ سبحان اللہ، جزاک اللہ۔ عقیدت محترمہ معصومہ شیرازی کی آپ کی گفتگو سیاں ہوتی ہے، جس انداز میں آپ کی گفتگو ہوتی ہے، بہت خوبصورت بات۔ ایسا محسوس ہوتا ہے مجھے اپنی طالب علمانہ نگاہ سے کہ واقعہ کربلا کے بعد
اموی حکومت کی بنیادیں ہل گئیں اور لوگوں میں ایک تحریک پیدا ہو گئی، اور پھر بنو عباس نے جو ابتدا کی، جو جھنڈا اٹھایا، وہ انتقام خون حسین کا ہی تھا، جس کے نتیجے میں بعد میں آنے والے خلفاء اور حکمرانوں کو یہ موقع نہیں تھا کہ وہ اس طرح سے ظلم کر سکیں جیسے امام حسین پہ ظلم کیا۔ شاید یہی وجہ رہی کہ 5ویں امام کو مدرسہ قائم کرنے کا موقع مل گیا اور آل محمد کے چاہنے والوں کو یہ موقع ملا کہ وہ سرکار تک جا سکیں۔ آپ یہ فرمائیے کہ کیا میں صحیح کہہ رہا ہوں؟ ایک وجہ تو یہ ہے، دوسری اگر کوئی وجہ آپ سمجھتے ہیں تو وہ بیان فرمائیے گا۔ اور یہ بات جو کہی جاتی ہے کہ اسلامی تہذیب کا احیاء 5ویں امام نے کیا، تہذیب اور ثقافت، یہ دو لفظ بہت سنے جاتے ہیں، تہذیب اور ثقافت عام گھروں میں بولے جاتے ہیں، اس کا کیا مطلب ہے، کیا مفہوم ہے، اس کی کیا ایکچوئل میننگ کیا ہے؟ اچھا، پہلے تو اس بات کا جواب دے دوں، جو آپ کا پہلا سوال ہے کہ یہ بنی امیہ کی جو حکومت ختم ہوئی تو یہ 5ویں امام ہی کا تقریباً دور ہے کہ جہاں سے ان کے جی بالکل ایسے، اور یہ بہت بڑی بات ہے کہ بنی امیہ کا جو دور شروع ہوا تھا وہ 5ویں امام کے پاس آ کے تقریباً ختم ہو گیا تھا، تقریباً مطلب اس کی چھٹی ہو گئی تھی۔ تو یہ امام کا بہت بڑا 114 ہجری میں امام کی شہادت ہے، 14 ہجری میں 114 میں شہادت ہے۔ تو اس میں ان کا کردار، ان کی اخلاقیات، ان کی گفتگو، ان کی مہمان نوازی، تمام تہذیبوں کا یہ تمام چیزیں شامل ہوتی ہیں جبھی یہ خاتمہ ہوا اس کے اندر۔ یہی نہیں کہ خالی ایسی ہو گیا کہ جناب مختار وہ کر رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں، چیزیں تو شروع ہو گئی تھیں، مگر اس کا جو دفنایا ہے وہ یہ 5ویں امام کا بہت بڑا اس سلسلے میں۔ اچھا، اب رہ گیا دوسری بات، تہذیب۔ جس قوم کی کوئی تہذیب نہیں ہوتی اس قوم کا مستقبل روشن نہیں ہو سکتا۔ کوئی تہذیب اگر، اور یہ تہذیب کا حال یہ ہو گیا تھا اور اخلاقیات کا یہ عالم ہو گیا تھا کہ لاشوں پہ گھوڑے دوڑائے جا رہے تھے، کوئی کہنے والا نہیں تھا، نہیں، تاریخ کی بات ہے، بالکل صحیح ہے، بچوں پہ ظلم کیا جا رہا ہے، سمجھے صاحب آپ؟ وہ تو الگ بات ہے کہ دین کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، جو کچھ کیا جا رہا ہے وہ اخلاقیات پامال ہو۔ ہاں، امیر شام نے کہا تھا میں نمازیں تو تم پڑھتے ہو، یہ ان کا جملہ لکھا ہوا ہے، تو روزے رکھتے ہو، آج کرتے ہو، میں اس لیے نہیں آیا ہوں، میں تو یہاں پر اپنا اقتدار قائم کرنے کے لیے آیا ہوں۔ اور نماز روزے پھر بھی تھے، میں آپ کو بتا دوں، علامہ اقبال کہتے ہیں نا، رگوں میں وہ لہو باقی نہیں ہے، وہ دل وہ جستجو باقی نہیں ہے، نماز و روزہ و قربانی و حج یہ سب باقی ہے، تو باقی نہیں ہے۔ سمجھا؟ یہ تھی سمجھا، دربار کے اندر گانا نہیں چلوا رہا تھا، اذان دلوا رہا تھا، کربلا کے میدان میں کہہ رہے تھے جلدی بات کرو، ہمیں نماز پڑھنا ہے۔ یار کمال یہ ہے کہ دین سے وہ کیا جا رہا ہے۔ یہ 5ویں امام کے لیے بہت بڑا مسئلہ، کیونکہ 4تھے امام کی زندگی خاموش زندگی ہے، ٹھیک ہے نا، اور کمال یہ ہے کہ 5ویں امام سے، 4تھے امام کا دور سے امام کا وہ ہو گیا، لیکن یہاں سے پھر کبھی بیعت کا سوال نہیں اٹھا، کبھی یہ نہیں کہا گیا کہ ہمیں مانو، ہمیں تسلیم کرو، یہ نہیں کہا گیا، وہ خاموش رہے، اور وہ یہ امام کا۔ اب آ گیا ثقافت اور تہذیب کی بات، اسلامی تہذیب، اتنا تہذیب کا فقدان تھا۔ دیکھیے، جس قوم کے اندر تہذیب و ثقافت پہ بات کر رہا ہوں، جہاں ثقافت نہ ہو، معیشت نہ ہو، خاص طور پہ وہ تباہ ہو جاتی ہے، معیشت ہی نہیں ہے آپ کے پاس۔ جب اللہ کا دین لے کر آئے سرکار دو عالم، اور ان کا دین پھیلانا ہے، سمجھا، تو دین پھیلانے کے لیے انہوں نے کہا کہ سب تیار ہو گئے، انہوں نے کہا پیسہ کہاں سے آئے گا؟ ٹھیک، اللہ کا دین ہے، رسول اللہ کی طرف، پیسہ کہاں سے آئے گا؟ اس وقت ملکۃ العرب، شہزادی خدیجہ الکبریٰ نے کھڑے ہو کر کہا پیسہ میں دوں گی، سبحان اللہ، ٹھیک ہے۔ اب یہ ثقافت اس میں آ رہی ہے، اس کے اندر کے یعنی آپ کی ثقافت میں یہ چیزیں بھی آ رہی ہیں، کرنسی بھی ثقافت میں آتی ہے، اگر وہ نہ ہو تو کوئی ثقافت جو ہے، تہذیب جو ہے، وہ پروان نہیں چڑھ سکتی، کیونکہ وہ محتاج ہوتی ہے اس کے مال کے۔ یعنی یہ جو نوٹ ہے یہ بھی ایک ثقافت کا نمائندہ ہے، نوٹ بھی ثقافت کا نمائندہ ہے اور سکہ بھی ثقافت کا نمائندہ ہے۔ رومیوں کے سکے چلتے تھے 5ویں امام کے دور تک، ٹھیک ہے، اور اس کے اندر وہ اسلامی کوئی سکہ اس شکل میں موجود نہیں تھا، کوئی، ٹھیک ہے، اسلامی تاریخ میں لکھا ہوا ہے کہ اسلامی شکل کا کوئی سکہ ایسا موجود نہیں تھا۔ اب وہ چاہتے تھے کہ رومی کے کوئی سکہ جاری کریں،
تو وہ اس میں اہل بیت کی اور آل محمد کی دشمنی کے الفاظ کندہ کرنا چاہتے تھے جی، خاص کر حضرت رسالت مآب کی شان میں کچھ گستاخی کرنا چاہتے تھے اس کے اندر۔ اس سلسلے میں مسلمان بڑے پریشان ہوئے۔ حاکم شام کو تو چھوڑیے، وہ وہاں کے جو مسلمان تھے وہ پریشان ہوئے، اور وہاں شام بھی شامل تھا کہ پریشان ہوئے، اب کیا کریں اس کے اندر، تو یہ گستاخی ہوگی۔ اور مجھے صحیح نام یاد ہے، ہاں شامی تھا نا، حاکم زہر تو اسی نے دیا ہے نا، مطلب۔ تو اس وقت ایک جلسہ کیا بہت بڑا، اس میں تمام اس دور کے مسلمانوں کو جمع کیا گیا اور کہا گیا کہ ہمارے پاس ہماری ثقافت کیسے چلے، ہماری تہذیب پہ ہمارے پاس سکہ ہی نہیں ہے کوئی۔ اس میں پانچویں امام علیہ السلام کو بھی بلایا گیا، تو امام نے پھر اس وقت ایک سکے کی بنا رکھی اور مشورہ دیا، اور اس مشورے سے وہ سکہ ایجاد ہوا، اور اس پر ایک جانب لا الہ الا اللہ اور دوسری جانب محمد رسول اللہ لکھا گیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جملہ کہنے کا جی چاہ رہا ہے کہ حکومت چاہے کسی کی ہو، سکہ آل محمد کا ہی چلتا ہے، سکہ آل محمد کا چلتا ہے۔ سکہ کی ایجاد آپ کے پانچویں امام علیہ السلام۔ بڑی خوبصورت بات آپ نے کر دی، اور جناب خدیجۃ الکبریٰ کا ذکر آ گیا تو وحید الحسن ہاشمی صاحب کیا بات کا ایک شعر، اور پھر کیا بات کی طرف میں آتا ہوں، معصومہ شیرازی صاحبہ کی طرف۔ نہ روب و دبدبے سے، نہ جاہ و جلال سے، نہ روب و دبدبے سے، نہ جاہ و جلال سے، نام خدا چلا ہے خدیجہ کے مال سے۔ تو سکہ آل محمد کا ایک مرتبہ پھر مباہلے کی تصویر نظر آ رہی ہے کہ عیسائیوں کی شکست، آل محمد کی فتح۔ ثقافت اور تہذیب گھر سے چلتی ہے، اور جناب سیدہ پر جب ہم نے گفتگو کی تھی تو یہ بات کہی تھی کہ تہذیب کی بنیاد یقیناً گھر ہے، گھر کی بنیاد عورت ہے، اسی لیے اللہ نے اپنی نبوت کا تعارف بھی عورت کے ذریعے سے کروایا ہے، اس بیوی کے ذریعے سے، جس کو کہا گیا ہم فاطمۃ و ابوہا و بالہا و بنوہا۔ آپ تہذیب اور ثقافت کو ذہن میں رکھتے ہوئے، کیونکہ ہم گفتگو کر رہے ہیں پانچویں امام نے اسلامی تہذیب کا احیاء کیا اور ثقافت کو احیاء کیا، آج کے دور کی خواتین کو کیا پیغام دیں گی بحیثیت استاد کے سرکار نے جو تہذیب بنائی، کیا آج ہمیں اپنے گھروں میں نظر آتی ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ ہمارا جنریشن گیپ کی بات ہوتی ہے ہماری یونیورسٹی میں، کیونکہ میں مقامی یونیورسٹی سے وابستہ ہوں، تو پہلا سوال یہ اٹھتا ہے کہ جنریشن گیپ اتنا کیوں بڑھ چکا ہے، ٹھیک، اور اس کی وجہ کیا ہے؟ ٹھیک، اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ روایت سے جڑی ہوئی نسلیں جن میں اسوہ موجود نہیں ہے، ٹھیک، یعنی اسوے کی اپنی زندگی ہے، بے شک، فاطمہ کا اسوہ قیامت تک رہنے والا ہے، بے شک، جس میں یونیورسل ٹروتھ شامل ہیں، پاکیزگی، صبر، محبت، ایثار، بہترین ماں، بہترین بیوی، وہ تمام خواص شامل ہے جو ایک انسانی خاصیت جس کو کہتے ہیں۔ اب یہ ایک عالمی اسوہ ہے، ہم اس اسوے سے جڑے ہوئے نہیں ہیں۔ اگر ہماری پچھلی ماں اسوہ فاطمہ سے جڑی ہوئی ہوتی تو پھر یہ جنریشن گیپ جو 30 سال کا 3 صدیوں پہ محیط ہو چکا ہے ایسا نہ ہوتا۔ روایت سے جڑی جس طرح آپ تہذیب اور ثقافت کہہ رہے ہیں، ثقافت مذہب کے ساتھ کبھی جڑتی ہے اور کبھی ایک الگ سے شناخت رکھتی ہے اپنی۔ ثقافت کو مکمل طور پر مذہب سے جوڑا نہیں جا سکتا، ہر علاقہ اپنے اپنے موسمی حوالوں سے، اپنے اپنے ساتھ رہنے والے لوگوں کے حوالوں سے بنتا ہے۔ جیسے پاکستان میں ہم دیکھتے ہیں بہت سے ایسے تہوار منائے جاتے ہیں جو ہماری اسلامی تہذیب کا حصہ نہیں ہے، تو اس طرح سے یہ روایت سے جڑی ہوئی جو نسلیں تھیں انہوں نے اپنی اگلی نسل سے دوری اس لیے اختیار کی کہ اگلی نسل کو شکار کر لیا گیا، وہ اس روایت سے جڑی ہوئی نہیں رہی، اس کو باہر کے لوگوں نے شکار کیا، مغرب نے شکار کیا۔ اب یہ دو الگ الگ منطقوں میں بستی ہوئی دو مخلوق ہیں، دو مخلوقات ہیں، ماں اور بیٹی، جن کے درمیان الگ الگ روایتیں، الگ الگ تہذیب، الگ الگ ثقافت اپنا اپنا کام کر رہی ہے۔ بخدا اگر آج کی ماں بھی اسوہ جناب سیدہ کو اپنا لے تو یہ ایک ایسا دائمی اسوہ ہے کہ زنجیر در زنجیر اگلی نسل آپ سے جڑتی چلی جائے گی، اور قیامت تک آنے والی نسلوں کی شکلیں، ان کی حرکات، ان کی سکنات، ان کی تہذیب، ان کا تہذیب نفس، ان کی ثقافت سب ایک جیسی ہوگی۔ سبحان اللہ۔ مسئلہ صرف اسوے کا ہے، سبحان اللہ، اسوے سے جڑے ہوئے نہیں ہیں۔ سبحان اللہ، مطلب عقیدت کا اظہار کرتے ہم عقیدت کا ذکر تو بہت کرتے ہیں، ہم نعرے بھی بہت لگاتے ہیں، مگر ہم اس کے ثمرات نہیں لیتے۔ اگر آپ اس کے ثمرات لینا چاہتے ہیں تو پھر آپ کو اس کا امپلیمنٹ کرنا ہوگا، اس کی پریکٹسز میں شامل کرنا ہوگا زندگی میں، ان اسووں کو، تب آپ کے گھر میں فاطمہ اتریں گی۔ بے شک، بے شک، بے شک۔ علامہ علی قرار نقوی صاحب گفتگو کو آگے بڑھانا ہے۔ ایک واقعہ آپ نے ذکر کیا کہ جب ضرورت پڑتی ہے تو اسی در پہ آتے ہیں، اور
آ کے کہتے ہیں کہ آج آبروئے ملت آپ کے ہاتھ میں ہے، دین کی عزت آپ کے ہاتھ میں ہے، آپ نے نہ بچایا تو کچھ بھی نہ بچے گا۔ سلاطین پورے روب سلطنت کے ساتھ بوریا نشینوں کی چوکھٹ پر آتے ہیں اور یہ ان کو جواب دے کے بتاتے ہیں کہ مسند خلافت پر بیٹھنا آسان ہے، مسند علم پہ بیٹھنا بہت مشکل ہے، صاحب زر ہونا آسان ہے، ابو ذر ہونا بہت مشکل ہے، اور امیر شام و ایران ہونا بہت آسان ہے، امیر المومنین ہونا بہت مشکل ہے۔ حاکمان وقت کا رویہ پانچویں امام کے ساتھ کیسا رہا اور پانچویں امام کا رویہ حکومت کے ساتھ کیسا رہا؟ کیا آپ نے کبھی حکومت حاصل کرنے کی جستجو کی، کوشش کی؟ کیونکہ آپ کو قدر آزادی تھی، طلباء تو ہزاروں کی تعداد میں ہو گئے تھے، کیا ان کو کبھی کسی جدال کی طرف، کسی جنگ کی طرف، کسی تلوار کی طرف آپ لے کے گئے؟ بہت اہم سوال کیا ہے آپ نے جی، آپ ماشاءاللہ خود بہت بڑے عالم ہیں، یہ بہت اہم سوال ہے، سمجھے آپ؟ ابراہیم علیہ السلام کی جنگ کس سے تھی؟ بادشاہ سے تھی یا مولویوں سے تھی؟ نمرود سے تھی یا نہیں تھی؟ کس سے تھی؟ نمرود۔ موسیٰ علیہ السلام کی جنگ کس سے تھی؟ بادشاہ سے تھی یا فرعون سے تھی؟ جی ٹھیک ہے نا؟ اسی صورت سے سرکار دو عالم کی جنگ اس دور کے سرداروں سے تھی۔ آج سے میں سرداری نظام کا خاتمہ کر رہا ہوں، یہی تھی جنگ کی ابتدا۔ اس سے پہلے تو کہہ رہے تھے تم جو منہ سے کہو گے مان لیں گے، کہو تو صحیح، جو بھی کہو، تم دن کو رات کہو اور پہاڑ کو مطلب دریا کہو تو مان لیں گے۔ کمال ہے، یعنی مسلمان نہیں ہے یہ؟ جی جی جی، کمال یہ ہے۔ اور حالت بیماری میں کہو تب بھی مان لیں گے، سبحان اللہ، اور میدان میں کہو تب بھی مان لیں گے، یہ نہیں کہ مسجد میں کہیں گے کہ وہاں جا کے کہو، سبحان اللہ، یعنی کمال کی بات یہ ہو گئی۔ امام حسن علیہ السلام کا اختلاف کس سے پیدا ہوا؟ مولویوں سے پیدا ہوا یا کسی حاکم سے پیدا ہوا؟ ٹھیک ہے نا؟ چوتھے امام، اچھا اس کے بعد امام حسین علیہ السلام نے جب بلایا ہے، اس نے ولید نے، اور بلا کے کہا کہ 28 رجب کو یا 27 رجب کی رات، اور کہا کہ انتقال ہو گیا ہے ہمارے حاکم کا، اور اب جو آنے آیا ہے وہ یزید ہے، اس کی بیعت کر لیجئے۔ تو کیا جواب دیا انہوں نے یہ جواب دیا کہ ہاں تمہارے لیے واقعی افسوس کا مقام ہے کہ تمہارا حاکم، تمہیں افسوس ہوا اس بات کا۔ اب رہ گیا یہ سوال کہ ہم بیعت کر لیں، یہ تو آنے والا وقت بتائے گا، کل آنے دو، یہ بتائے گا کہ بیعت ہم تمہاری کریں گے یا تم ہماری بیعت کرو گے۔ بہت خطرناک جملہ ہے، میں آپ کو، بیعت ہم نے تمہاری کرنا ہے یا بیعت تم نے ہماری کرنا ہے بات صحیح؟ غور کیجئے گا اس پہ، میں زبردستی نہیں کر رہا ہوں، تم زبردستی کر رہے ہو، بالکل صحیح، تم نے ہماری بیعت کرنی ہے، ہم زبردستی نہیں کر رہے، سمجھے آپ؟ مگر وہ کہہ کیا رہے تھے مصیبت میں سے؟ ہم تو خاموش بیٹھے ہیں گھر کے اندر، تم ہمیں بیٹھے رہنے دو۔ یہ پانچویں امام پہ آئے گی بات جو آپ نے سوال کیا ہے، بات میں اسی پہ بات کہہ رہا ہوں، اس سے آپ لگا لیجئے کہ 12 کے 12 کو زہر دیا کیوں گیا۔ کسی امام سے اختلاف نہیں ہے، امام ابو حنیفہ سے، امام مالک سے، امام شافعی سے، امام احمد ابن حنبل سے اختلاف نہیں ہے، حشام سے اختلاف ہے۔ زہر دینے والا کون ہے؟ بادشاہ۔ جعفر منصور دوانقی کون ہے؟ بادشاہ۔ مامون رشید کون ہے؟ ہارون رشید کون ہے؟ بادشاہ۔ مامون رشید کون ہے؟ بادشاہ۔ سمجھے آپ؟ معتصم کون ہے؟ معتضد کون ہے؟ متوکل کون ہے؟ یہ سب کون ہے؟ اور اس سے پہلے یزید کون ہے؟ مروان کون ہے؟ ولید کون ہے؟ یہ سب کون ہے؟ بادشاہ ہیں، بادشاہ ہیں۔ پھر زہر کیوں دے دیا؟ زہر یوں ہی دے دیا کہ وہ جانتا تھا کہ یہ جو علم ہے، شرافت ہے، اخلاق ہے، اب آج کے دور سے سیکھا کریں، آج کے دور میں بھی سیکھا کریں، مثالیں تو موجود ہیں، مزاج تھوڑی بدلتا ہے۔ عصمت کی بات میں تو بہت بڑی چیز ہے بھائی، وہ آپ وہ نہیں بن سکتے، چاند نہیں توڑ سکتے، مگر لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ تو ہے، تو چاند نہیں توڑ سکتے۔ اے قوم وہی پھر ہے تباہی کا زمانہ، اسلام ہے پھر تیر حوادث کا نشانہ، کیوں چپ ہے اسی شان سے پھر چھیڑ ترانہ، تاریخ میں رہ جائے گا مردوں کا فسانہ، مٹتے ہوئے اسلام کا پھر نام جلی ہو، لازم ہے کہ ہر شخص حسین ابن علی ہو۔ بات یہ ہے، بات یہ اس کو سمجھنے والی بات ہے، یہ سارا اس پہ اعتراض کرے گا بھائی لازمی کیسے ہو سکتے ہیں؟ اب بھائی آپ وہ نہیں کر سکتے، 6 مہینے کا بچہ نہیں دے سکتے، لیکن آپ کم سے کم اگر باہر نہیں نکل سکتے تو زبان سے تو کہہ سکتے ہیں، اگر زبان سے نہیں کہہ سکتے تو دل سے تو کہہ سکتے ہیں۔ اختلاف کی بنیاد یہ، اور یہ کام بڑا مشکل تھا، اس نے یہ کام کیا تھا۔ یزید کے ساتھ کیا ہو گیا تھا مسئلہ، جو امام باقر اسلام کے ساتھ، ائمہ کے ساتھ نہیں ہوا؟
وہ مسئلہ یہ ہو گیا تھا کہ یزید نے پریشر ڈالا. مثال کے طور پر میں یہ گھڑی لے لوں آپ سے, میں دے دوں گا آپ کو, نہیں میں لے لوں, نہیں میں لے لوں گھڑی آپ سے زبردستی. آپ کو معلوم ہے دنیا کو کہ یہ گھڑی آپ کی ہے, دنیا کو معلوم ہے, آپ بھی جانتے ہیں کہ یہ میری گھڑی ہے, ٹھیک ہے میں چھوڑ رہا ہوں. لیکن اگر میں یہ کہوں آپ سے کہ تم یہ لکھ کر دو کہ یہ گھڑی میری ہے, میری ہے یہ گھڑی, سمجھ لیجئے گا بات. میں بالکل سمجھ رہا ہوں. یہ گھڑی میری ہے تو آپ کہیں گے یہ میں مر جاؤں گا نہیں لکھ کے دوں گا. اگر یہ میں لکھ کے دیتا ہوں تو آپ چور بنتے ہیں. اتنے عرصے سے جو آپ یہ گھڑی لگائے ہوئے تھے تو آپ چور ہیں گویا, سمجھے آپ. تو اگر یہ لکھتے ہیں تو پھر نانا گئے, پھر بابا گئے, پھر ابراہیم گئے, پھر موسیٰ گئے, اسی لیے کہتے ہیں السلام علیکم یا وارث آدم مسیح. سیدھی سی بات ہے کہ پانچویں امام علیہ السلام کا بھی رویہ وہی خاموش, انہوں نے اس سے بیعت طلب نہیں کی گئی, یعنی ان سے یہ نہیں کہا گیا کہ آپ ہمیں مان لیں, سمجھا. لیکن وہ یہ جانتے تھے کہ حق ان کا ہے, اور یہ حق جو ہے یہ حکومت کے بھوکے نہیں تھے. یہ وہ حکومت اصل میں انسان کر نہیں سکتا انسانوں کے اوپر حکومت, یہ ایک بڑا سوال ہے. ان کو اللہ نے بطور خاص پیدا کیا تھا. کون پیٹ پہ پتھر باندھے گا, کون پیون لگے ہوئی چادریں پہنے گا, کون جناب اپنے دن رات جو ہے جوانی کو مطلب فلسفے اور علوم اور یونیورسٹیاں قائم کرنے میں اور مکتب قائم کرنے کے اندر اپنا وقت ضائع کر. یہ آل محمد کا ہی شیوا تھا. عقیدے میں نہیں بات کر رہا ہوں, عقیدے میں نہیں کر رہا ہوں, خدا کی قسم تاریخ اٹھا کے دے, یہ وہی کر سکتے تھے. لہذا بادشاہ صاحبان کو یہ بات کھلتی تھی کہ اگر یہ ہوا تو ہماری بادشاہت جو ہے وہ ختم. اور ہوا آخر میں, آگے جا کے پھر ہوا یہ تماشا. اس لیے وہ انہوں نے کہا ان کو زہر دو. ہر امام کو زہر دیا گیا. زہر کیوں؟ بہت خوبصورت بات, بہت ایک تاریخ کا ایک بہت اہم ترین باب ہے جو کھل کے آج سامنے آیا ہے. بات کو آپ کی بات سے ہی آگے بڑھا رہا ہوں کہ جیسے ابھی علامہ صاحب نے گھڑی کی مثال دی اور کہا کہ اگر آپ کی گھڑی میں لے لوں تو دنیا کو یہ معلوم ہوگا کہ یہ میں نے گھڑی کسی اور کے لیے ہے. میں اسی بات کو آگے بڑھا دوں کہ اگر دنیا کو نہ معلوم ہو تو غصب کرنے والے کو سب سے زیادہ معلوم ہوتا ہے کہ حق کس کا ہے. کسی کو پتا ہو نہ پتا ہو, سب سے زیادہ خوفزدہ بھی اگر وہ سب سے چھپا بھی لے گا تو اسے سب سے زیادہ پتا ہوگا کہ حق کس کا ہے, جب ہی وہ جابر کرتا ہے. میں بات کو آگے بڑھا رہا ہوں. دیکھیے دور حاضر کے حوالے سے ہم بات کو ریلیٹ کر دیں, کیونکہ آج کا زمانہ وہ ہے, بہت ہی تکلیف کے ساتھ یہ بات کہنی پڑتی ہے کہ اسلام کے اوپر جو امن کا دین ہے, جو محبت کا دین ہے, جو پیار کا دین ہے, جو دوستی کا دین ہے, جو انسانیت کا دین ہے, اس کے اوپر دہشت گردی کے الزامات لگتے ہیں. ہم آج اہل بیت چینل کے تھرو اہل بیت کے ماننے والے یہ بتانا چاہتے ہیں کہ دنیا کو اگر اصل اسلام دیکھنا ہے تو اس گھرانے سے آ کے دیکھیں کہ جہاں انہوں نے کبھی تلوار نہیں اٹھائی. یہی میرا سوال تھا کہ سرکار کے پاس اتنے کثیر تعداد میں طلباء موجود ہیں, آپ چاہتے تو ان کو فوج بنا لیتے, آپ چاہتے ان کو لشکر بنا لیتے. آپ نے امن کا پیغام دیا, دنیا کو کیا پیغام جاتا ہے؟ اسی سلسلے کو آگے بڑھاؤں گی کہ بادشاہوں نے زہر کیوں دیا. اس لیے کہ انہیں اپنے تخت اور تاج کا خطرہ تھا. اور یہ خطرہ کس طرح سے تھا؟ ایک معصوم کے دور میں ایک شخص نے جا کر بادشاہ سے کہا کہ ہم نے سنا ہے کہ 2 بیت المال اس وقت اس ملک میں چل رہے ہیں. جو ظاہری بیت المال میں اس میں کم پیسے ہیں, اور جو چھپا ہوا بیت المال ہے وہ پیسوں سے لبالب بھرا. یہ وہ زکوٰۃ, وہ خمس جو مولا کے پاس اموال جمع ہوتے تھے, وہ اتنا بڑا بیت المال تھا کہ جس سے بادشاہ خوف کھاتا تھا کہ یہ اسٹیٹ بینک جو ہے یہ اتنی طاقتور اسٹیٹ, آپ کو معلوم ہے ملک کی طاقت تو اسٹیٹ بینک ہوتا ہے نا, بالکل. اس کا بیت المال, جس طرح آغا نے کہا تھا کہ معیشت آپ کی ریڑھ کی ہڈی ہوتی ہے, تو وہ سمجھ میں آتا تھا کہ یہ اموال کہاں سے آ رہے ہیں. آپ دیکھیں ان کے بارے میں ہمیں یہ تک ملتا ہے کہ وہ اپنے روغن کا کاروبار کرتے تھے اور ان برتنوں میں اموال بھر کے رہتے تھے. اتنا بڑا تاجر اتنے بڑے بڑے برتنوں میں اگر ایک علاقے سے اتنا مال لا رہا ہے تو ایک اسٹیٹ بینک کے مالک تھے. پوری الہی نظریہ ولایت جو ہے وہ گویا جس کا جناب سیدہ نے اپنے خطبے میں اعلان کیا تھا ولایت کا کہ رسالت کے بعد اب تمہارے درمیان تمہارا رہنما موجود ہے جس کا عہد و پیمان تم سے لیا جا چکا ہے, یعنی غدیر خم میں اس ولایت کے نظام کا اعلان کیا جو ہر امام کے دور میں زیر زمین امامت چلتی رہی ہے. پورا معاشی نظام ہے, اخلاقی نظام, علمی نظام, ہر حوالے سے جو ایک پوری سلطنت کا نظام ہوتا ہے امام چلاتے تھے. سبحان اللہ. اور اس سے خائف ڈرا ہوا بادشاہ جس کو یوں محسوس ہوتا تھا کہ ایک دم اسرار سے بھری یہ کائنات جب اوپر کی زمین کو الٹ کر زمین میں ڈالے گی تو ہمارا کیا حال ہوگا. خوف زدہ لوگ تھے. گویا اب پتہ چل رہا ہے کہ کائنات کے دشمن علی کے دشمن تھے. علی کا دافعہ
ہمیشہ یہ دشمن، یہ دہشت گرد، یہ اپنی جیکٹوں میں بارود بھر کر لوگوں کو خون میں نہلانے والے، یہ علی کا دافعہ تھا، علی کا جاذبہ نہیں تھا۔ علی کا جاذبہ کیا تھا؟ جس کی اس وقت آپ تمنا کر رہے ہیں، امن، محبت، دوستی، ایثار، ہمدردی، امامت آج دنیا مانگ رہی ہے۔ اور امام کعبہ، خانہ کعبہ کے چھت پہ کل مؤذن حق بنا تھا بلال، اور آج امام کعبہ کہہ رہا ہے کہ علی کے دشمن اس وقت پوری کائنات کے سیاسی، انسانی، ہر حوالے سے بڑے دشمن ہیں، بنے ہوئے خارجی ہیں۔ ہیں۔ بہت ساری باتیں ابھی باقی رہ گئی ہیں اور ہم پروگرام کے آخری حصے میں داخل ہو گئے۔ ایک واقعہ ہے جو تاریخ میں ہمیں نظر آتا ہے کہ جب حشام نے آپ کو بلایا اور تیر اندازی ہو رہی تھی، وہ واقعہ آپ جس طریقے سے عقیدت کے جوش ہمیں نظر آ رہا ہے، اور وہ روایت ذرا کچھ ہمارے ناظرین کو۔ سر ایک خوبصورت بات یہ کہ جہاں یہ محمد ہیں پہلے پنجتن میں، اچھا انہوں نے سرکار نے فرمایا تھا کہ فاطمہ تو ام ابیہا، بے شک فاطمہ میری ماں ہے، بے شک، سرکار دو عالم نے فرمایا تھا نا، بے شک۔ یہ محمد ایسے ہے کہ ان کی ماں بھی فاطمہ ہے۔ واہ 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 واہ، بہت اچھا ہے، بہت اچھا ہے، کیونکہ سوال میں نے کر لیا، دیکھنے والوں کے لیے تشنا رہ جائے، پوری روایت سنا دوں۔ یہ امام کی زندگی کے آخری ایام کے تقریباً نزدیک کا واقعہ ہے کہ جب حشام اپنی محفل میں تیر اندازی کر رہے تھے اور دیگر لوگ بھی موجود تھے۔ بڑی تکلیف کی بات یہ ہے کہ جو جگہ مرکز دین و اسلام تھی وہاں پہ خلاف شریعت کام ہوا کرتے تھے۔ امام کو بھی بلوایا گیا اور کہا کہ آپ بھی تیر اندازی میں شریک ہوں، تو سرکار نے کہا کہ بھئی یہ ہمارا شیوا نہیں ہے اور ہمارا طریقہ نہیں ہے کہ ہم وہ کام کریں کہ جو خلاف شریعت ہیں، اور ہمیں یہ پسند بھی نہیں ہے، اور میری اب عمر بھی اس بات کی اجازت نہیں دیتی۔ جب اصرار کیا گیا تو آپ نے تیر کمان اٹھایا اور پھر 9 تیر آپ نے لگائے، اور ایسے لگائے کہ ایک کے پیچھے دوسرا اور دوسرے کے پیچھے تیسرا اور تیسرے کے پیچھے چوتھا، یعنی نشانہ جو تیر انداز لگا رہے تھے وہ تو ایک پہ ایک لگا رہے تھے۔ امام نے 9 تیر اس طرح سے چلائے کہ 9 کے 9 ایک دیوار بناتے چلے گئے۔ تو لکھنے والوں نے، مورخین نے لکھا ہے کہ تیر تو تیر پہ جا کے لگ رہا تھا، لیکن دراصل وہ حاکم وقت کے کلیجے میں جا کے لگ رہا تھا، اور امام نے ثابت کیا کہ دیکھو ہم ہی شجاعت کے اور ذوالفقار کے وارث ہیں، ہم سے لڑنا کسی کے بس کی بات نہیں ہے۔ اچھا کربلا کے واقعے میں یہ تو ملتا ہے کہ ائمہ کے ان سے امام حسین السلام ان کے ساتھیوں کی جانب سے تلوار سے جنگ کی گئی، سمجھا؟ دشمنوں کی طرف سے تیر کے تذکرے ملتے ہیں، ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے، مشکیزہ میں تیر، جناب عباس علمدار کی آنکھ میں تیر، شہزادہ علی اصغر کے بالکل ٹھیک، تیر کے ملتے ہیں نا۔ اس لیے امام نے کہا، جو آپ نے کہا میں اس کی تصدیق کرتا ہوں کہ ہمارا ائمہ کا شیوا نہیں ہے، شیوا نہیں ہے، تیر اصل میں ہوتا ہے ٹارگٹ کلنگ، یہ ٹارگٹ ہوتا ہے، ٹارگٹ لے کے تیر چلتا ہے دور سے، تلوار جا کے سینے میں اتر کے چلانے، تیر چھپ کے مارا جاتا ہے، یہ ہوتا ہے ٹارگٹ۔ یہ دیکھیے کتنی اہم بات اس وقت آئی ہے نکل کے کہ امام نے 9 تیر، جی امام نے 9 تیر چلائے ہیں، اور جو پہلے جو پشت ہے اس میں جا کے دوسرے تیر پیوست ہو رہا ہے، اور 9 تیر ایسے وہاں نہیں ملتے ہیں کربلا والوں سے، انہوں نے نہیں کیا یہ ٹارگٹ۔ یہ تو بڑی حقیقی باتیں دیکھا جو نکل کے سامنے آئے ہیں۔ فرمایا کہ میں معاویہ سے بڑی سیاست کر سکتا ہوں مگر میں مکاری نہیں کر سکتا، وہی انہوں نے بتایا کہ ہم چھپ کر تیر چلانے والوں میں سے نہیں ہیں مگر تم سے بہتر تیر انداز، دیکھا جو تیر کھا کے کمی گاہ کی اپنے ہی دوست۔ یہ جنگ صفین کا ذکر کر دیا آپ نے، میں بات کو آگے بڑھا دیتا ہوں بہت تیزی کے ساتھ کیونکہ گفتگو کے پیرائے نکلتے چلے جائیں گے۔ محترمہ یہ فرمائیے گا کہ امام کے مکتب کے بہت سارے شاگرد ہیں، جس میں سے ایک کا ذکر امام اعظم کا آپ نے کیا، کچھ اور شاگردوں کے نام اور ان کے کمالات یعنی اچیومنٹس بحیثیت، آپ بھی ایک استاد ہیں تو جب اسٹوڈنٹ اچیو کرتے ہیں تو بڑی خوشی ہوتی ہے۔ میں بھی ایک چھوٹے سے ادارے میں پڑھاتا ہوں، تو امام کے وہ شاگرد کے جو بہت نام جنہوں نے پیدا کیے، مختصراً اس کے بعد پھر شہادت کا حوالہ۔ مطلب ہم دیکھتے ہیں یہ شاگردوں کے حوالے سے بڑی خوبصورت اسٹریٹجی ہے ائمہ کی۔ مولا حسن کے حوالے سے دیکھیں تو مولا نے جن لوگوں کو تربیت کیا یہ ایک سیاسی مدرسہ تھا، کیونکہ مولا پر یہ بات باندھی گئی کہ آپ کو سیاست کرنی نہیں آتی، تو مولا نے سیاسی مدرسہ قائم کیا، ایسے ایسے سیاستکار، ایسے ایسے سیاستدان، بالغ نظر سیاستدان پیدا کیے کہ دنیا حیران ہے اور تاریخ حیران ہے۔ جس طرح تذکرہ ملتا ہے معاویہ نے جن کو اور ان کے بیٹے کو آغا قتل کروایا تھا، حجر ابن عدی، جی حجر ابن عدی،
اب حجر ابن عدی، اور ایک اور بات خوبصورت آپ سے شیئر کرتی چلوں ان کی فکر کو سمجھنے کے لیے، کہ کتبے پہ لکھا ہے کہ سیدنا حجر ابن عدی جن کو سیدنا معاویہ نے قتل کروا دیا. اللہ اکبر. تاریخ اسلام کا کتنا تو بڑا یہ المیہ قتل ہے. کیوں کیا گیا؟ آپ اگر اس کے پیچھے دیکھیں، اگر آپ تہہ میں پہنچے تو جتنے امام حسن کے شاگرد تو بہترین سیاستکار تھے، جنہوں نے ایسے سیاسی بصیرت کے سوال اٹھائے اور ایسی اویئرنیس اٹھائی کہ ایک وقت وہ تھا جب معاویہ کے اپنے دربار میں اس کی تخت کے لیے باتیں شروع ہو گئی، اور اس کے بعد حجر ابن عدی اور ان کے بیٹے کو قتل کروا دیا گیا. اور اسی طرح سے سیاستدان پیدا کیے. اس کے بعد امام زین العابدین کے حوالے سے دیکھیں تو عقائد پر کام کیا. بے شک. اسی طرح جس حوالے سے امام موسیٰ کاظم کے دور میں جتنے طالب علم مولا نے کیے، ان میں زیادہ تر لوگ وہ تھے جو مباحثہ کر سکتے تھے، مناظرہ کر سکتے تھے، مکالمہ کر سکتے تھے. کیوں؟ بہلول اس وقت اسی دور کی جی شخصیت. کیوں؟ اس وقت فرقے، سب سے زیادہ فرقے امام موسیٰ کاظم اور امام جعفر صادق دور میں بنے ہیں. اب فرقوں کو کل کرنے کے لیے بے شمار فرقے تو ایسے مارے ہیں ائمہ نے، فقط اپنے مناظراتی طالب علموں کے طریقے ذریعے سے، جنہوں نے ایسے جواب باقاعدہ ان کو اس طرح سے مطمئن کیا کہ پورے کا پورا فرقہ اپنے مذہب پر واپس لوٹا ہے. واہ واہ واہ. امام جانتا ہے کہ اس کو کیسے طالب علم پیدا کرنے ہیں. ہمیں بھی چاہیے، ہم استادوں کو، اگر آپ بھی ماشاءاللہ استاد، ہمیں دیکھنا چاہیے، وقت کا نباز ہونا پڑے گا کہ اس وقت کیسے طالب علموں کی ضرورت ہے. واہ 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 واہ. اور اماموں نے اس کا خیال رکھا. ہم ایک ایک کا الگ الگ تذکرہ نہیں کر سکتے. اور ایک خوبصورت بات یہ کہ ان دو اماموں کے دور میں فقط ایک موضوعاتی حوالے سے کسی ایک کام پر نظر نہیں ڈالی گئی. ہر قسم کے طالب علم ہیں. یعنی فادر آف کیمسٹری بھی بیٹھا ہے جی، جو رسالے لکھ رہا ہے سائنس کے. اس کے علاوہ علم کلام، علم فلسفہ، عقیدہ، ہر حوالے سے ماہرین. جزاک اللہ جزاک اللہ. ایک ایسا مدرسہ جہاں پہ دنیا کے ہر علم کا سب کچھ جمع ہو. علم دیا جا رہا ہے. حمید بن زیاد ہے ان کے ساتھی. جی 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 جی. جیسے عباد بن تقلب ہے. واہ. اچھا، خود جابر بن عبداللہ انصاری کو بھی شامل کر سکتے ہیں، وہ تو خدا کے بیٹھتے تھے سب سے پہلے تو صحابی. اور کتنی خوبصورت بات ہے کہ صحابیت کا بڑھاپا ہے، امامت کا بچپن ہے. امامت کا بچپن ہے، چاہے صحابیت کا بڑھاپا ہی کیوں نہ ہو، وہ شاگرد ہوگا امامت کے بچپنے کا. اب اس میں جو سیاست پہ تربیت دی وہ بھی، اور اس کے ساتھ اب کسی نے تفسیر قرآن لکھ دی، اس میں لکھا ہوا ہے. کسی نے سیرت رسول پہ کتابیں لکھی سیاست کے ساتھ ساتھ. یعنی ایک بہت یہ اہم ترین باب ہے. یہ تو پورا ایک باب ہے. سیاست کے اندر لوگ بھاگتے ہیں. ویسے جوش ملیہ بازی نے ایک بند کہا ہے کہ قربان تیرے نام کیا ہے میرے دلاور، تو جانے سیاست تھا تو ایمان تدبر، معلوم تھا باطل کے مٹانے کا تجھے گر، کرتا ہے تیرے نام پہ اسلام تفاخر، سوکھے ہوئے ہونٹوں پر صداقت کا سبق تھا، تلوار کے نیچے بھی وہی کلمہ حق تھا. اور یہ شعر 1901 میں پیدا ہونے والے علامہ محسن اعظم گڑھی کا ہے کہ حسین وہ جو سیاست کی آنکھ کا تارا، حسین وہ جو سیاست کی آنکھ کا تارا، بغیر تیغ کے جس نے یزید کو مارا. سبحان اللہ. تو ہم سیاست الہیہ کی بات کرتے ہیں. بات یہ امام کو کیسے شہید کیا گیا، امام کی شہادت کا احوال اور وصیتیں جو آپ نے فرمائی ہیں وہ ہمارے ناظرین کے لیے. ایک تو سب سے پہلے تو لازمی بات ہے، وصیت سب سے پہلے تو یہی ہوتی تھی کہ اپنے بعد آنے والے امام کا تعارف کرایا جاتا تھا، اس کو تفویض امامت کے عہدے پر وہ تمام چیزیں تفویض کی جاتی تھیں. جیسے لکھا ہے کہ چوتھے امام نے بھی ایک صندوق لا کے دیا تھا کہ اس میں وہ تمام چیزیں ہیں جو کو. تو حشام کا دورہ تھا اس وقت، تو لازمی اسے یہ بات گوارا نہیں تھی، لہٰذا وہی زہر دیا گیا اور زہر کے ذریعے سے شہادت ہوئی مولا کی. اب انہوں نے واقعی چوتھے اپنے جو چھٹے امام علیہ الصلوۃ والسلام تھے ان کو بلا کر وصیتیں کی، جس طرح کہ حضرت علی علیہ السلام نے امام حسن علیہ السلام کو وصیت کی تھی. بڑی اہم یہ تھی کہ میرے جد کی عزاداری قائم رہے، جد کی عزاداری قائم رہے. اور عزاداری پر بھی اب یہ تو ایک پورا آ گیا باب کہ انہوں نے عزاداری کو بہت بنیاد، کیونکہ وہ دیکھ چکے تھے اپنے مظلوم بابا کو، چوتھے امام بڑی اہم بات ہے، مظلوم بابا کو دیکھ چکے تھے 24 گھنٹے میں. یہ عزاداری محض روایت نہیں، حکم امام کے تحت عبادت ہے. حکم امام کے تحت عبادت تو ہے ہی وہ، کیونکہ امام چاہتے تھے، لیکن عزاداری جو ہے فطرت کا تقاضا بھی ہے. جو عزاداری نہ کرے وہ انسان نہیں کہلایا. بہت خوبصورت بات آپ کی. انشاءاللہ اس موقع پر پھر بات کو روکنا ہوگا. مطلب اگر مجھے چوٹ لگے اور اگر آپ مجھ سے انسیت
رکھتے ہیں تو یقیناً آپ کے دل پہ بھی چوٹ لگے. بے شک بے شک. اور انسیت نہیں رکھتے تو نہیں ہوگی. اسی کا نام عزاداری ہے. چاہنے والے آج تک اسی لیے عزاداری کرتے اور ہیں. پھر وہ 8ویں امام تک عزاداری آئی, اس کے بعد پھر عزاداری کا سلسلہ چلتا رہا. دو بل خزائی ہے, فرض ہے, سلسلہ ہے, پورا موضوع ہے. بہت خوبصورت گفتگو, بہت شکریہ. حضرت امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے گفتگو کا ظاہر ہے کہ سلسلہ تھا, اور یہ گفتگو چھیڑی جا سکتی ہے, سمیٹی نہیں جا سکتی. بہت سارے پہلو ابھی تشنا ہیں. آج اپنے پروگرام کی عام روایت سے ہٹ کر ایک نئی روایت ڈال رہا ہوں کہ ہمارے ساتھ موجود ہیں پروفیسر معصومہ شیرازی صاحبہ, جو خود بہت اچھی اور پختہ شاعرہ بھی ہیں. لہٰذا آج میں ان سے گزارش کروں گا کہ پروگرام کے اختتام میں 5ویں امام کے حوالے سے کچھ اشعار ارشاد فرمائیے. میرے امام, میرے باقر العلوم امام, جمال سبت نبی ابن خیرتین امام, جہاں میں اسم محمد کی دوسری تفسیر, سفیر نطق سلونی سوال کی توقیر, اور نسب میں دونوں طرف سے ثمر پیمبر کا, گہر ہے شبر و شبیر کے سمندر کا, رگوں میں سولت شبیر کی روانی ہے, وہ شہر علم کے لہجے کی بے قرانی ہے, اور جمی پہ کھیل رہا ہے جمال بنت حسن, لبوں کا رزق بنا ہے حسینیت کا چلن, امین زہد پدر جلوہ جلال و کمال, ابو حنیفہ بھی عاجز ہے اور محو سوال, وہ جس کے نطق کا صدقہ ہے منبر و محراب, وہ جس کی ذات پہ قربان سارے اجر و ثواب, اور جہاں پہ محو تحیر ہو عقل و دانائی, وہاں پہ جلوہ باقر کی ہے شہنشاہی. وہ کربلا کا مسافر اسیر کوفہ و شام, وہ بحر علم رسالت وہ تشنکام امام, ہے وہ شعور کی دنیا میں صبح آگاہی, عقیدتوں کے نگر کی جمیل رانائی, وہ جس نے علم کی برکھا دلوں پہ برسائی, وہ جس سے فکر کی کونپل نے ہے جلا پائی. اے کربلا کے پیاسے اسیر شام امام, اے صبر و ضبط کے کوہ گراں کریم امام, اے اشکبار ازادار بے قرار امام, اے شاہ قریہ دل فکر کی پکار امام, میرے امام کا نوحہ مصائب زینب, میرے امام کا ماتم ہے گریہ سجاد, میرا سلام ہو تم پر شہید ابن شہید, ہے تیرے علم سے لرزاں یزید ابن یزید. میرے امام میرے سانس آپ پر قربان, بلائیں مرقد اطہر پر صورت مہمان, میرا شمار کریں خاص مدح خانوں میں, جنہیں بلا کے سنے منقبت امام زمان. واہ سبحان اللہ, جزاک اللہ. بہت شکر گزار ہوں آپ کی تشریف آوری کا. بس 5ویں امام کے حوالے سے گفتگو کا اختتام اسی بات پر کروں گا کہ انہوں نے فکر محمدی کو جلا اور احیا بخشی ہے. پروردگار عالم ہمیں فکر آل محمد اپنانے کی توفیق عطا فرما. اپنے میزبان سید عمران مہدی نقوی کو اجازت دیجیے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.